السلام علیکم ناظرین آج ہم جس عنوان پہ بحث کریں گے وہ ہے اقبال کا تصور عشق۔ ناظرین، اقبال نے عشق پہ جتنے اشعار لکھے ہیں، عشق کی اہمیت پہ جتنا زور دیا ہے اور عشق پہ جتنی شاعری کی ہے، چاہے وہ اردو میں ہو یا فارسی میں ہو، اتنی زیادہ شاعری کی ہے کہ اس پہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ کتب بھی اس پہ لکھی جا سکتی ہیں۔ تو اقبال خودی کے استحکام کے لیے، خودی کو مضبوط کرنے کے لیے، اقبال نے اپنی شاعری میں اس خودی کی بات کی ہے، تو اس خودی کی تربیت کے لیے، اس خودی کے استحکام کے لیے اقبال عشق کو رہنما تصور کرتے ہیں، اقبال عشق کو رہبر تصور کرتے ہیں اور لیڈر مانتے ہیں۔ اسرار خودی میں اقبال فرماتے ہیں کہ از محبت می شود پائندہ تر، زندہ تر سو زندہ تر تابندہ تر، کہ اس عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے خودی زندہ ہو جاتی ہے، تابندہ ہو جاتی ہے اور پائندہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس عشق کی وجہ سے خودی میں استحکام آ جاتا ہے، خودی میں پاور آ جاتی ہے، خودی میں طاقت آ جاتی ہے اور خودی مضبوط ہو جاتی ہے۔ بلکہ اقبال تو بات ہی عشق کی کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میں یہ ساقی وغیرہ کی بات نہیں کرتا، شراب کی بات نہیں کرتا، جس طرح باقی شعراء شراب کی بات کرتے ہیں، کوئی ساقی کی بات کرتا ہے، کوئی پیمانے کی بات کرتا ہے۔ میں تو بات کرتا ہوں، میں تو عشق کی بات کرتا ہوں۔ اقبال یہ برملا کہتا ہے کہ نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم، کہ نہ میں ساقی کی بات کرتا ہوں، نہ میں پیمانے کی بات کرتا ہوں۔ حدیث عشق بے باکانہ گفتم، کہ میں تو عشق کی بات کرتا ہوں اور بے باک ہو کے کرتا ہوں، میں نڈر ہو کے کرتا ہوں۔ کیوں؟ اقبال کہتا ہے شنیدم آنچ از پاکان امت، کہ میں نے امت کے نیک نیک لوگوں سے سنا ہے، میں نے امت کے صالحین سے سنا ہے، نیک لوگوں سے سنا ہے کہ ترابہ شوخی رندان و گفتم، کہ جب بھی عشق کی بات کرو بے باک ہو کے کرو، نڈر ہو کے کرو اور دلیر ہو کے کرو۔ تو میں جب بھی بات عشق کی کرتا ہوں تو میں بے باک ہو کے کرتا ہوں۔ اور ایک اقبال اس کے علاوہ اقبال فرماتے ہیں کہ مومن از عشق است و عشق از مومن است، کہ مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے ہے۔ یعنی مومن کے اندر جذبہ عشق موجود ہوتا ہے، مومن کے اندر عشق کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور عشق کے جذبے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عشق را ناممکن باممکن است، کہ عشق ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ عشق میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ عشق کی وجہ سے ناممکن، جو کام ناممکن ہوتا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اقبال جب عشق اور عقل اور عشق کا اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو اقبال فرماتے ہیں کہ آپ جو اعمال کرتے ہو، اپنے اعمال کی جو بنیاد رکھتے ہو وہ عشق پہ رکھا کرو، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل تو تنقید ہی کرتی رہتی ہے، کرٹیسائز کرتی رہتی ہے، اسباب و علل کے پیچھے پڑ رہتی ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، کہ عقل و تنقید ہی کرتی رہتی ہے، کرٹیسائز ہی کرتی رہتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نے اعمال کرنے ہوں تو ان کی بنیاد عشق ہو۔ جب اعمال کی بنیاد عشق ہوگی تو آپ کامیاب ہوگے، آپ کامران ہوگے۔ اور اس کے علاوہ اقبال کہتا ہے کہ عقل در پہچا کے اسباب و علل، عشق چوگا باز میدان عمل، کہ عقل ہے وہ تو اسباب و علل کے پیچھے پڑی رہتی ہے، ادھر ہی پھنسی رہتی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علل کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی ریزنز کیا ہے۔ لیکن عشق یہ چیز نہیں دیکھتا، بلکہ عشق تو عمل کر جاتا ہے، عشق یہ سوچتا نہیں ہے، جبکہ عقل وہ سوچتی رہتی ہے، وجوہات کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اقبال نے عشق پہ اتنا زیادہ لکھا ہے کہ ایک نشست میں عشق پہ بات کرنا ناممکن ہے۔ تو اقبال جب مسجد قرطبہ اقبال دیکھنے گیا، تو اقبال نے اس مسجد قرطبہ پہ نظم لکھی جو کہ بال جبرائیل کی زینت ہے۔ تو اقبال نے جب مسجد قرطبہ کو دیکھا، مسجد قرطبہ کا جمال دیکھا، مسجد قرطبہ کا رعب و دبدبہ دیکھا، مسجد قرطبہ کی جلالت دیکھی، تو اقبال کہنے لگا، مسجد قرطبہ سے مخاطب ہوا کہ اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دمام نہیں جس میں رفت بود، کہ اے مسجد قرطبہ، تیرا جو جلال ہے، تیرا جو جمال ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ تجھے کسی عاشق نے بنایا ہے،
اور عشق وہ چیز ہے جس میں ہمیشگی ہوتی ہے اور اس میں زوال نہیں ہے، اس میں فنا نہیں ہے۔ اگلے شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پہ حرام۔ کہ جو مرد خدا ہوتا ہے اس کا جو کام ہوتا ہے، اس کام کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ عشق ہوتی ہے، اور عشق ایسی طاقت ہوتی ہے کہ موت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی قرآن پاک سے ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جس کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں تو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے، تمہیں آگاہی نہیں ہے۔ کہ جو عاشق ہوتا ہے، اب جو شہید ہوتا ہے وہ عشق الہی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے اور وہ ابدی زندگی حاصل کر لیتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ اسے زندگی ملی، عشق کی طاقت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے وہ زندہ ہو گیا ہے۔